اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تصدق سے آج ہم ایک عظیم مقصد کے لیے ظاہری ایک کلاس کی صورت میں قرآن کریم کے انوار و تجلیات سے اور حدیث مبارکہ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے اس وقت پوری دنیا کوارنٹائن ٹائم گزار رہی ہے۔ ہر فرد ہر خاندان اپنے اپنے گھروں میں محصور ہے۔ وقت وافر بھی ہے اور فارغ بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس ٹائم کو کسی ایسے عمل میں گزارا جائے، ایسے مقصد میں گزارا جائے کہ جس سے ہمیں دونوں جہان کی کامیابی نصیب ہو اور ہماری روحانی، اخلاقی، شعوری، ذہنی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں بطور تحفہ عطا فرمائی ہیں، ایک اس کی صحت اور دوسرے اس کا وقت، اور انسان یہ دونوں چیزیں ضائع کر دیتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ دوستو، یہی دونوں چیزیں ہیں جو ایک بار چلی جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے ہم اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس میں فراغت بھی زیادہ ہے اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے، تو یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ روزانہ قرآن کلاس اٹینڈ کریں سارے مل کر، اور یہ کلاس ہماری اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آن لائن ہو، تاکہ اس سوشل میڈیا جیسی عظیم نعمت کو ہم ایک مثبت وے میں گزار سکیں، استعمال کریں، اور دور حاضر کی آلائشوں سے نوجوان نسل کو بچاتے ہوئے اور سوشل میڈیا پر فضولیات میں وقت گزارنے سے بچاتے ہوئے اس میڈیا کو دونوں جہاں کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ امید واسق ہے کہ تمام ساتھی پابندی فرمائیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس طرف آنے کی دعوت ضرور دیں گے، اور اپنی بساط پر کوشش کریں گے کہ ہماری اس کلاس میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس کلاس کا سلیبس بتایا جا چکا ہے پہلے، جس میں کچھ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سینکڑوں بار استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا فہم اگر ہمیں مل جائے گا تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو ہر روزانہ 2 الفاظ پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 10 چھوٹی صورتیں آخری 30ویں پارے کی، ان کو ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اور احادیث مبارکہ ہمارے پاس 24 احادیث ہیں جن کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 40 احادیث حفظ کر لی، ان کو یاد رکھا، جن احادیث کا تعلق دینی امور سے ہے، دینی معاملات سے ہے، تو قیامت کے دن اس کو فقیہ کے طور پر اٹھایا جائے گا، فقہاء کی صف میں شامل کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ 13 بڑی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جن میں سب سے پہلے سورۃ المومنون جو کہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے،
ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد، مین مقصد، قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کے ہر عمل کو، قرآن کے ہر حکم کو اب زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے قرآن دیا ہے اس نے قرآن پاک کے شروع میں ہی اس کا مقصد بھی بتا دیا، اور مقصد جب بتایا تو فقط عبادت نہیں بتایا کہ قرآن جیسی کتاب تمہیں صرف عبادت کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ ہدی للمتقین، عبادت للمتقین نہیں فرمایا بلکہ ہدی للمتقین فرمایا۔ تو عبادت کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، اس کو سمجھ لینا، اور ہدایت کا مطلب ہے کہ اپنی فطرت کو قرآن بنا لینا، اپنی فطرت میں قرآن کو اتار لینا۔ اگر قرآن سچ بولتا ہے تو ہماری فطرت میں سچ آ جائے، اگر قرآن نور ہے تو ہماری ذات میں نور آ جائے، ہمارے ظاہر و باطن میں نور آ جائے۔ قرآن ہدایت ہے، ہماری زندگی ہدایت بن جائے۔ قرآن کو فطرت بنا لینا یہ ہدایت ہے، اور ہدایت حاصل کرنا ہی قرآن کریم کو لینے کا، پڑھنے سمجھنے کا مقصد۔ اللہ پاک ہمیں اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، 2 لیکچرز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو تیسرے لیکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے حصہ جو ہے وہ الفاظ، قرآن کریم کے وہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو لفظ ہے عبدہ، سلیبس اپنے سامنے موجود رکھا کریں۔ عین با دال، عبدہ، یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا روٹ بھی عبد ہے، عین با دال، اسی سے عبادت بنتا ہے۔ عبادت، عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بندگی، نوکری۔ اور عبدہ سے اگر عبد لے، عبد کے معنی بندہ، یعنی عبادت کرنے والا۔ عبدہ فعل ماضی ہے فعلہ کی وزن پر، اس کا مطلب ہے کہ اس ایک شخص نے عبادت کی، اس ایک مرد نے بندگی کی۔ یہ لفظ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 122 مرتبہ آیا ہے۔ تو ایک بار اس کا معنی ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جتنی بار بھی آئے گا تو اس کا میننگ ہمیں جلدی سمجھ آ جائے گا۔ عبدہ سے پھر ایک لفظ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، یعبدون۔ یعبدون، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر شروع میں یا ہو اور آخر میں واو نون ہو تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ شروع میں یا ہو، تا ہو، حمزہ ہو، نون ہو تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ تو ماضی تو ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، مضارع اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے آتے ہیں۔ تو یعبدون اس کا مطلب ہے کہ وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور اس میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ شروع میں اگر یا ہو تو اس کے معنی آپ لیں گے وہ، اس کے معنی ہے وہ۔ آخر میں واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوں گے سب، یا وہ، واو نون سب، اور درمیان میں ہے عبد، عین بادال، عبد، اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا عبادت۔ یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، معنی سمجھ آ گیا۔ جب آپ نے اس کو الگ الگ پورشن میں سمجھا تو معنی سمجھ آ گیا کہ وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی لفظ جب تعبدون میں آتا ہے، شروع میں تا آ جاتی ہے، تو تا کی معنی میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ تم۔ تعبدون، تا تم، واو نون سب، اور عبد عبادت، تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ اب اس طرح کے الفاظ جتنی بھی جگہ پر آئے قرآن پاک میں، آپ کے لیے ان کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہے۔ یعبدون
وہ वाउनून सब अब इबादत, वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो या करोगे। और एक लफ्ज इसी से इस सूरत में निकलता है उबुदू। उबुदू ये फेले अमर है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर के लिए उबुदू, इसका मतलब है कि तुम सब इबादत करो। इसका वाहिद उबुद है। उबुद उबुदात और उबुदू जमा। तो ये जहां पे आएगा तो इसका मतलब होगा कि तुम सब इबादत करो। जैसे कुरान करीम में आता है या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, कि ऐ इंसानों, या अय्युहन्नासु ऐ तमाम इंसानों, उबुदू इसको जब सीन के साथ मिला के पढ़ना तो फिर सुबुदू हो जाएगा। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो बाद आल मादा हो तो इबादत के मानी है, बंदगी के मानी है। और इससे मुख्तलिफ अल्फाज जो कुरान करीम में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे आपके सामने वाजे हो गए। अब इंशाल्लाह 122 मरतबा ये अल्फाज आएंगे तो आपके लिए तर्जुमा मुश्किल नहीं होगा। दूसरा लफ्ज है अला। अला जिसके मानी है पर। अला की मानी क्या है? पर। ये हरफ है। आपको पता है कि हम जो भी काम करते हैं वो कलाम तीन किस्म के कलिमात पर मुश्तमिल होता है। कलिमा की तीन अकसाम है। नंबर एक है इस्म, नंबर दो है फेल, और नंबर तीन है हरफ। इस्म नाम के लिए होता है, फेल काम के लिए, और अला हर्फ जो है वो हर्फ होता है जो इस्मों और फेलों के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल करता है। तो अला जो है ये हरफ है। और अला का हर्फ जो है ये कुरान करीम में 1445 बार आया है। 1445 बार। और हर्फ जो होता है ये किसी इस्म जाहिर के साथ, इस्म ज़मीर के साथ मिलकर फिर अपना मानी मुकम्मल पेश का है। अकेला तन्हा उसका वजूद जो है वो उसका कोई वजन नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, इससे कोई मानी हासिल नहीं होता, मकसद हासिल नहीं होता। जैसे इसके साथ अलैहिम, अलैहिम एक लफ्ज है। अलैहिम अला और हुम। अला की मानी पर, हुम की मानी वो, यानी उन पर। हिम की ज़मीर जो है ये गायब जमा मुज़क्कर के लिए आती है। हिम अलैहिम उन पर। और दूसरा लफ्ज है अलैकुम, इसमें भी ज़मीर आई है कुम। कुम ज़मीर जो है ये जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए होती है। जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है बेसिकली, लेकिन इसको बाज़ औक़ात हम मुज़क्कर और मुअन्नस अगर जमा हो तो उनके लिए भी हम ये ज़मीर बोल देते हैं। जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इज्तिमा मर्दों का हो या ख़वातीन का हो या इकट्ठे हो तो उसके लिए हम कुम का सीगा बोल देते हैं। अलैकुम इसका मतलब है तुम सब। कुम के मानी तुम सब, यानी तुम सब पर। अलैना अला पर। और ना की मानी ये आपको पहले एक बार मैं बता चुकी हूँ। ना की मानी हम, यानी हम पर। जैसे अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलाम अलैना सलाम हो हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदे, अस्सालीहीन जो सालिहीन है उन पर सलाम। ये अल्फाज हैं जो कुरान में बार बार आते हैं, इनको समझना मुश्किल नहीं है। और समझ आ गई है इंशाल्लाह। 1445 मकाम पर अला के साथ रिलेट ये अल्फाज आएंगे तो इंशाल्लाह
مشکل ہوگا. ہم کے معنی وہ، ہم کے معنی تم، اور نا کے معنی ہم. علیہ ان پر، علیکم تم پر، علینا ہم پر. یہ دو الفاظ آج کے ہم نے سیکھے ہیں. اور دوسرا حصہ آج کے لیکچر کا حدیث پاک. حدیث پاک نمبر 3 آج ہم نے پڑھی ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع رب مبلغ اوعى من سامع. اس کا ترجمہ سمجھنا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. قال آپ فرماتے ہیں سمعت النبی، سمعت میں نے سنا، میں نے سنا. سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور سمع آخر میں تو آ جائے تو یہ فعل ماضی میں واحد متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے. میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا نظر اللہ کہ خوش و خرم رکھے اللہ تعالی، نظرہ خوش و خرم رکھے اللہ اللہ تعالی امرأن اس شخص کو سمع منا، سمع جس نے سنا، منا مجھ سے، ہم سے، شیئن کوئی چیز، کوئی بات، جس نے ہم سے کوئی بات سنی، فبلغہ فپس بلغا پہنچا دیا، ہو اس کو، بلغا ہوتا ہے پہنچانا، اسی سے تبلیغ لفظ بنا ہے. تبلیغ، تبلیغ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو امت تک پہنچانا، تبلیغ کرنا. فبلغہ بس اس کی تبلیغ کی، اس کو پہنچایا، کما جیسے سمع اس کو سنا تھا، جیسے اس کو سنا تھا ویسے ہی اس کو آگے پہنچایا. حضور فرماتے ہیں فرب کتنے ہی مبلغن جن تک پہنچایا جاتا ہے، جن تک پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، او جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، من سامعین سننے والے سے. یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا، حضور کی حدیث پاک سنی، کوئی حکم سنا، فرمان سنا، اور اس کو آگے پہنچایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن تک پہنچایا جاتا ہے ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو اس سننے والے اور آگے پہنچانے والے سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اتنا فائدہ ہوگا. حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا حضور کو کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح آگے پہنچایا سنا تھا. تو کتنے ہی ایسے لوگ جن تک پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان سے، زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان سے جو سننے والے اور آگے پہنچانے والے. اس سے میں حدیث شریف کا پیغام سمجھ آ گیا. اور اس حدیث کے مضامین جب ہم سمجھیں گے تو وہ مضامین ہی پیغام ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوتا ہے. تو پہلا مضمون جو اس حدیث پاک سے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اور یہ صرف بلکہ اب تک اور قیامت تک جو اس عمل کو جاری رکھے گا، اس عمل کو اپنی زندگی سے ادا کرتا رہے گا، تو ہر اس مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اور دوسرا فائدہ، دوسرا مضمون اس حدیث پاک سے نکلا کہ علم حدیث کو فروغ دینا، علم حدیث کو عام کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں کو، احکام کو، فرامین آگے پہنچانا، فروغ دینا، آقا علیہ السلام کی رضا، حضور علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کوئی سنائے، ہم تک حدیث پہنچے تو ہم اس حدیث کو آگے پہنچائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حاصل کریں اور حضور کی رضا بھی حاصل کریں۔ اس حدیث شریف کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، 3 بار انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ عام سامع۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ پاک ہمیں یاد کرنے اور ہمیشہ یاد رکھنے اور عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا حصہ ہمارا چھوٹی سورت آج ہمارے پاس سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لِإِيلَاف، لی کے معنی کہ ایلاف، الفت، رغبت، قریشن قبیلہ قریش کی، ایلافہم ان کی رغبت، رحلتا، رحلتا کے معنی ہے سفر، شتائی سردیاں، واو اور الصیف گرمیاں، قریش کو رغبت دلانے کے لیے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا، پس لِيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، رب پروردگار کی، ہاذا اس گھر کے پروردگار کی، الذی جس نے اطعمہم کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، اطعم کھلایا ہم ان کو، من سے، جوع بھوک، واو اور آمنا امن دیا ان کو، ہم ان کو، آمنہم امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں ان کو امن بخشا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کر لینا ہے، اور ہم اس کو پڑھیں گے بار بار تو پھر پکی ہو جائے گی۔ اگلا سبق ہمارا سورۃ المؤمنون کا دوسرا رکوع۔ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں دو مضامین مین ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلے حصے میں مومنین کی صفات ہیں جو آپ سب کو یاد ہوگی، مومنین کی نشانیاں ہیں، جس میں نماز میں خضوع و خشوع کرنا اور لغو باتوں سے کنارہ کش رہنا، نمبر 3 زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنا، اپنے جسم اور مال کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نمبر 5 امانت میں خیانت نہ کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور وعدوں کا پاس کرنا، وعدوں کو پورا کرنا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ جن مومنین کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، اور جنت الفردوس جنت ہے کہ ہر قسم کی نعمتوں، راحتوں، لذتوں سے بھرپور جنت ہوگی، اور جس میں سب سے بڑھ کر اللہ رب کے قرب کی لذتیں بھی ان کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اور پہلے رکوع میں دوسرا جو مضمون ہمیں سمجھ آیا وہ تخلیق انسان ہے، انسان کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی، دل کا بیان ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ پاک نے انسان جس عظمت پر پیدا کیا تو ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، سارے جہان کے لیے بنائے، ساری مخلوقات انسان کے لیے بنائی، تو ان کا بیان اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ دوسرا رکوع ہمارا شروع، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَلَقَدْ واو اور لقد بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، یہ لفظ پہلے بھی آپ پڑھا ہے پیچھے، ارسل ارسال کرنا، بھیجنا، نا کے معنی ہم، جمع متکلم، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، الی کے معنی طرف، یہ بھی الی بھی حرف ہے، جیسے اعلی اپنے حرف پڑھا ہے اسی طرح الی بھی حرف ہے، قوم ہی ان کی قوم کی طرف،
فقال، بس آپ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، یہ اصل میں ہے اعبدو، جو ابھی لفظ آپ نے سیکھا ہے، تم عبادت کرو. اس کو جب پچھلے سے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر پڑھیں گے یا قوم اعبدوا اللہ. اصل میں یہ اعبد اللہ ہے، اعبد، سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، غیرہ، اللہ کے سوا، اللہ کا غیر کوئی معبود تمہارے لیے نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم نہیں ڈرتے اس معاملے میں. یہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الملأ، پس کہا، الملأ سرداروں نے، الذین، وہ سردار، کفروا جو کافر تھے، جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، آپ کی قوم میں سے، یعنی آپ کی قوم کے سردار یہ کہنے لگے کہ ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر یہ ایک عام بشر ہے تمہاری مثل، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. یوں یہ چاہتا ہے، ان یتفضل، کہ اپنے آپ کو فضیلت دے، اپنے آپ کو افضل پیش کرے، علیکم، تم پر، اپنی برتری تم قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لو، اگر شاء، چاہتا اللہ تعالی، لالا، تو اتار دیتا ملائکۃ، فرشتوں کو، یعنی اگر اللہ تعالی دینا چاہتا تو رسالت کی ہمارے جیسے بشر کو کیوں چنا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اتار بھی رسول بنا کر، کیونکہ ہمارے جیسا یہ بشر رسول بنا دیا گیا، اس کو نہیں مانتے. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، ما سمعنا، یہاں ما کی معنی سمعنا، ہم نے سنا، بہذا، یہ، فی آبائنا الاولین، پہلے آباء و اجداد میں، ایسا ہم نے کوئی بھی کام نہیں سنا، ایسی کوئی بات ہم نے اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنی. اب یہ ازل سے شیوا رہا، جب سے اللہ پاک نے اس کائنات انسانیت کو بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا. تو جب بھی کوئی نبی، اس نے اللہ کی رسالت کا پیغام مخلوق تک پہنچایا، انسانوں تک پہنچایا، تو زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے اس کا انکار کیا، نافرمانی کی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جب اللہ پاک نے بھیجا آدم علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو پیغام دیا، ایک خدا کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا. تو ان کی قوم میں سے بھی سردار، اللہ پاک فرما رہے کہ جو قوم کے سردار تھے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی میں جو فساد یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑوں سے ہی شروع ہوتا ہے. قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان سے ہی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر عوام تک پہنچتا ہے.
تو انبیاء کرام کی نافرمانی والوں میں یہی سلسلہ جاری رہا کہ سرداروں نے کی، اور ان کے پاس جو ٹھکرانے کی وجوہات ہوتی تھی ان میں پہلی وجہ کیا تھی کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر، یعنی جس نے بھی نبی کو ٹھکرایا تو سب سے پہلے یہی بات کہی کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، عام بشر ہے۔ اور دوسری یہ ہوتی تھی بات کہ یہ اپنے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دینا چاہتا ہے، بڑا کرنا چاہتا ہے، ہمیں چھوٹا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے کہ یہ ہمارے جیسا بشر اور دوسرے اپنے آپ کو یہ افضل ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا کہ نافرمانی جب حد سے بڑھتی تو پھر اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور اس قوم کا فرق ہو جاتا۔ اب تیسری بات انہوں نے کیا کہی کہ ان هو الا رجل به جنۃ بسو به حتى حين۔ ان ہوا الا، یہ ان اور الا جب جمع ہوتے ہیں تو اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ان کے معنی یہاں ہو جائے گے نہیں ہے، نہیں ہے، ہوا یہ شخص نہیں ہے، الا مگر، رجل ایک ایسا شخص، مگر یہ ایک ایسا شخص ہے، وہی جس کو جنتن جنون ہے، دیوانگی ہے، یہ ایک دیوانہ شخص ہے۔ یعنی اس میں ان ہوا الا کے بیان انہوں نے ایک تاکید پیدا کی، یقیناً یہ ایک ایسا شخص ہے جو جس پر جنون چڑھا ہوا ہے، دیوانگی چڑھی ہوئی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، بس تم انتظار کرو، بہی اس کا، حتی حین ایک وقت تک، یعنی کچھ وقت تک اس کا انتظار کرو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو جنون کی بیماری، ہر نبی کو یہی کہا گیا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی طرف سے، منکرین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جادوگر ہے، ان کو جن ہے، ان کو دیوانگی ہے۔ کیونکہ نبی جو مقصد لے کر آتے ہیں تو اس مقصد پر سب کچھ قربان ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہی ان کی زندہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مقصد میں اس حد تک غرق ہو جائے تو دیکھنے والے اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ